آزادی میں خواتین کا اہم کردار. وطن کے جانثار ہیں وطن کے کام آئیں گے, وطن کے جانثار ہیں وطن کے کام آئیں گے, ہم اس زمین کو ایک دن آسماں بنائیں گے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. معزز مہمان خصوصی صدر جامعہ و ناظم جامعہ, جامعہ کے معلمین و معلمات اور میری پیاری دینی بہنیں, آج کے اس یوم آزادی کے موقع پر میرا عنوان ہے جنگ آزادی میں خواتین کا اہم کردار. ہندوستان کی آزادی کا خیال آتے ہی ذہن میں بڑے بڑے مرد رہنماؤں کے نام گردش کرنے لگتے ہیں, لیکن بغور مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ خواتین بھی ضد و جہد میں مردوں سے کم نہیں رہی. انہوں نے نہ صرف اپنے شوہروں اور بیٹوں کو آزادی کی تحریک میں حصہ لینے کے لیے اکسایا, بلکہ ان کا ہر طرح سے تعاون کیا. ان میں سے بعض خواتین نے براہ راست حصہ لیا, ہڑتالوں میں حصہ لیا, جلسے جلوس میں شرکت کی, اور بعض خواتین نے اپنی تحریروں اور اشعار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی. ایسی خواتین میں سب سے اول ہے جھانسی کی رانی لکشمی بائی. انہوں نے انگریزوں سے براہ راست لوہا لیا. انگریزوں نے ان کے شوہر کے انتقال کے بعد لاولی کا بہانہ بنا کر جھانسی کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی, لیکن رانی لکشمی بائی نے ان کی شدید مخالفت کی اور حکومت کی کمان اپنے منہ والے بیٹے کے نام پر خود سنبھال لی. انگریزوں نے جھانسی پر حملہ کر دیا اور رانی لکشمی بائی نے ان سے مردانہ وار مقابلہ کیا. انگریزوں کے جدید اسلحے سے لیس اور تعداد میں بھی زیادہ فوج کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا. آخرکار وہ انگریز فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئی. اس جد و جہد آزادی میں ایک اہم نام بیگم زینت محل کا ہے. 1856 عیسوی میں جب انگریزوں نے نواب واجد علی شاہ پر ریاست اودھ کی سلطنت سے لاپرواہی برتنے کا الزام لگا کر جلاوطن کر دیا, تو حضرت محل نے ہی انگریزوں کے خلاف فوجیوں کی رہنمائی کی اور انگریزوں کو شکست دی اور صلح کا پیغام بھیجا, جسے انہوں نے نامنظور کر دیا اور ان کو طرح طرح کی لالچ دی, لیکن وہ جھکنے کو تیار نہ ہوئی. انہوں نے سر جھکا کر عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے پر سادہ زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی. محترم حاضرین, ہندوستان کی جد و جہد آزادی میں ایک اہم نام بیگم زینت محل کا ہے. گرچہ انہوں نے انگریزوں سے براہ راست مقابلہ نہیں کیا, لیکن انہوں نے اپنے شوہر بہادر شاہ ظفر کی حوصلہ افزائی پردے کے پیچھے سے لگاتار کرتی رہی اور انہیں لڑائی کے لیے آمادہ کرتی رہی, یہاں تک کہ بادشاہ کو کہنا پڑا ہم لڑیں گے, بیگم ضرور لڑیں گے, آگے جو ہماری قسمت, جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا. ہم قسم کھاتے ہیں بیگم کہ غلامی کی موت نہیں مریں گے, آپ بھی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. بیگم زینت محل نے آخر تک بادشاہ کا ساتھ دیا, تکلیفیں اٹھائی, پریشانیاں جھیلی, یہاں تک کہ جب بادشاہ کو جلاوطن کر کے رنگون بھیجا گیا تو انہوں نے جلاوطنی کی زندگی پسند کی. انگریزوں سے کوئی سمجھوتا نہ کیا اور نہ ہی ان سے کوئی رحم کی بھیک مانگی. تحریک آزادی کے دوسرے دور میں جن خواتین نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, ان میں بی اما کا نام سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. وہ جنگ آزادی کے دو عظیم مجاہدین محمد علی اور شوکت علی کی والدہ تھی. انہوں نے نہ صرف اپنے بیٹوں علی برادران کو آزادی کی تحریک میں حصہ لینے کے لیے اکسایا, بلکہ خود بنفس نفیس اس میں حصہ لیا. امجدی بیگم مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ ان کی سیاسی زندگی میں شریک رہی. انہوں نے ستیہ گرہ اور خلافت تحریک کے لیے بی اما کے ساتھ کروڑوں روپے کا چندہ کیا اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کی ممبر بھی بنی. امجدی بیگم کے ان تمام خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے گاندھی جی نے ایک بہادر خاتون کے عنوان سے خصوصی مضمون لکھا. وجے لکشمی پنڈت, کملا نہرو, زلیخا بیگم, اہلیہ ابوالکلام آزاد کے نام بھی ان کی تاریخ آزادی میں سنہرے الفاظ
रखे जाएंगे। लेकिन दीगर सैकड़ों ख़वातीन ऐसी हैं जिनके नाम भी आज कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अपनी बिसात भर तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनमें चंद नामों का जिक्र जरूरी है, जिनमें खास तौर से जमुना देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रिहाना तैयब जी, आमिना कुरैशी, नूरनिसा और जुबैदा बेगम वगैरह काबिले जिक्र हैं। तहरीक आज़ादी में ख़वातीन के रोल के बारे में कहते हुए अगर अरुणा आसिफ का नाम ना लिया जाए तो नाशुक्री होगी। वो जंग आज़ादी की एक बहादुर बाहिम्मत खातून थी। 1942 में कांग्रेस के तमाम बड़े रहनुमाओं को कैद कर लिया गया था, तो ये अरुणा ही थी जिन्होंने आज़ादी की मशअल को जलाए रखा और तहरीक आज़ादी के झंडे को बुलंद किए रखा। क्या ही खूब कहा किसी शायर ने, चादर में छुपाए गैरत की रोशनी, चादर में छुपाए गैरत की रोशनी, औरत ने लिखी आज़ादी की कहानी। जब माँ ने लोरियाँ सुनाई हुर्रियत के अशार की, तब जाके चमक उठी सुबह आज़ादी की। माँ की दुआ से मंजिल आसान हुई, कुर्बानी से आज़ादी की पहचान हुई। बेटी ने कलम से हक का परचम बनाया, बहन ने लहू से वतन को सजाया। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को दीन की दाइया, हक की मुजाहिदा और मुहिब्बान वतन बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।